لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والأهلها. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. اعزائے گرامی، سورہ نساء کی آیت نمبر 77 ہے، جس میں پروردگار بیان فرما رہا ہے کہ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَا كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لولا أخرتنا إلى أجل قريب قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. آپ غور کریں گے، اس میں پہلے ترجمہ کے سامنے بیان کر دیا جائے، پھر آپ غور کریں گے کہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن سے کہا گیا تھا کہ ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، تو یعنی ایسے ہو گیا کہ بے چین ہو گئے یہ لوگ. اور جب جہاد واجب کر دیا گیا تو ایک گروہ جو ہے ایک گروہ لوگوں سے اس قدر ڈرتا تھا، یعنی شیطان سے مثلا ڈرتا تھا کہ جیسے خدا سے ڈرتا ہو یا اس سے بھی کچھ زیادہ، اور یہ کہتے ہیں کہ خدایا اتنی جلدی کیوں جہاد واجب کر دیا، کاش تھوڑی مدت تک اور ٹال دیا جاتا. پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کا سرمایہ بہت تھوڑا ہے اور آخرت صاحبان تقوی کے لیے بہترین جگہ اور مقام و مرتبہ ہے، اور تم پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، یعنی روز قیامت ذرہ برابر یعنی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو یہاں پہ جو ہے ایک بات جو سامنے نظر آتی ہے کہ یہ ہر دور کے جذباتی مسلمانوں کی تنبیہ ہے کہ مکے میں کچھ مسلمان تکلیفوں کو دیکھ کر برابر جہاد کی اجازت طلب کرتے تھے، اور جب مدینہ میں جہاد واجب ہو گیا تو بہانے کرنے لگے کہ جذباتی انسان ہمیشہ اپنی مرضی سے کام کرنا چاہتا ہے، مرضی پروردگار سے نہیں. اور اسلام جذباتی قربانی کا نام نہیں ہے، بلکہ جذبات کی قربانی کا نام ہے. ایک جملہ یاد رکھیے گا، اسلام جذباتی قربانی کا نام نہیں ہے، بلکہ جو ہے جذبات کی قربانی کا نام ہے. واضح رہے کہ پروردگار عالم نے مکے میں جہاد کو روک کر نماز و زکوٰۃ کا حکم دے دیا تاکہ مسلمان پر یہ واضح رہے اور روشن رہے کہ جس دور میں جہاد نہیں ہوتا اس دور میں نماز و زکوٰۃ ہی جہاد کے ہم پلہ ہے، یعنی برابر ہے. نماز جذبہ انا کی قربانی ہے، اور زکوٰۃ جب مال کی فداکاری ہو تو اس کو زکوٰۃ کہا جاتا ہے. یعنی زکوٰۃ اور نماز دونوں چیزیں، نماز میں سجدہ کرنا ہے، اس میں جو ہے تواضع انکساری پائی جاتی ہے، تکبر اور انا جو ہے ختم ہو جاتا ہے. زکوٰۃ میں جو ہے مال کی فداکاری ہوا کرتی ہے. تو اس میں اگر غور کریں گے آپ کی شیطان کی پیروی کرنے والے افراد جو ہوتے ہیں وہ زکوٰۃ سے دور رہتے ہیں، اور یعنی مکر و فریب کے ذریعے جو ہے لوگوں کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ شیطان سے اس قدر ڈرتا ہے وہ شخص جیسے کہ دیکھیں اللہ سے ڈر رہا ہے. تو وہی مسئلہ ہے کہ یہاں پہ خوف خدا و خشیت پروردگار کی ضرورت ہے، اور مکر و فریب کی کوئی یہاں تاثیر نہیں ہے. پچھلی آیت میں جو بیان کیا گیا تھا کہ شیطان کا مکر اور قید جو ہے وہ بہت ضعیف ہوتا ہے. جیسے اگر آپ کو یاد ہو کہ یہ قرآن مجید نے شیطان کے مکر کو کمزور قرار دیا ہے، اور سورہ یوسف میں عورتوں کے مکر کو عظیم قرار دیا ہے. اور اس کی ایک واضح وجہ یہ بھی ہے کہ مکر اور طاقت میں ایک طرح کا اختلاف ہے. طاقت زیادہ ہوتی ہے تو مکر کمزور ہو جاتا ہے،
اور طاقت کم ہوتی ہے تو سارا کام مکر ہی سے نکالا جاتا ہے۔ تو یہ بہرحال جو ہے یعنی وہاں پہ سورہ یوسف میں جو بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ یعنی مکر و فریب جو ہے بہرحال جس نے بھی کیا تھا وہ یعنی کامیاب نہیں ہو پایا۔ زلیخا کو آپ دیکھ لیجئے کہ مکر و فریب کیا تھا لیکن اس طرح سے کامیاب شیطانی راستے کی بنیاد پر نہ ہو پائی۔ اب جب اللہ والی ہو گئی، اپنے نبی کو پہچان لیا، اللہ کی معرفت حاصل کر لی، اللہ نے جو ہے دوبارہ ان کو جو ہے جوانی دی، نتیجے میں پھر وہ اللہ والی ہو گئی۔ تو وہی مسئلہ ہے کہ مکر و فریب جو ہے زیادہ دن نہیں چلتا، بلکہ اللہ والا بننا چاہیے، اللہ کے راستے پہ چلنا چاہیے۔ تو وہی مسئلہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے آج کی آیت میں کہ یہ لوگ جو ہے شیطان سے اس طرح ڈرتے ہیں، کچھ لوگوں سے ایسا ڈرتے ہیں جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں۔ بھیا مسئلہ ہے کہ خشیت پروردگار جو ہے ہر ایک کے لیے ضروری ہے، اور کون خشیت پروردگار رکھتا ہے، کون خوف خدا رکھتا ہے؟ تو اللہ نے قرآن میں کہا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بندگان خدا میں صرف علماء ہے جو ڈرتے ہیں۔ تو خشیت یعنی خوف خدا، یہ مولا کا جملہ ہے کہ تم اس طرح سے زندگی بسر کرو کہ یہ تصور کرو، سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ نہیں سوچ سکتے کم از کم جو ہے یعنی تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر تصور نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ دکھاتے دونوں طریقے سے سامنے، یعنی عقیدہ اور ایمان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تم ایسے کام کرو جیسے اللہ کو تم دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ نہیں ہو پاتا تو کم از کم یہ سوچو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ تو آئیے مل کے بارگاہ معبود دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں شیطانی کام سے دور رکھ، اور امام کے آوان انصار میں شمار فرما، اور صراط مستقیم چلنے کے توفیق عنایت فرما، امام کے ظلم میں تعزیر فرما۔